السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الإمام العلامة أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله: باب يبر والديه ما لم يكن معصية. قال حدثنا محمد بن عبد العزيز قال حدثنا عبد الملك بن الخطاب بن عبيد الله بن أبي بكرة البصري لقيته بالرملة قال حدثني راشد أبو محمد شهر بن حوشب عن أم الدرداء رضي الله عنها عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسع: لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت أو حرقت، ولا تتركن الصلاة المكتوبة متعمدا، ومن تركها متعمدا برئت منه الذمة، ولا تشربن الخمر فإنها مفتاح كل شر، واطع والديك وإن أمراك أن تخرج من دنياك فاخرج لهما، ولا تنازعن ولاة الأمر وإن رأيت أنك أنت، ولا تفرر من الزحمة وإن هلكت وفر أصحابك، وأنفق من طولك على أهلك، ولا ترفع عصاك على أهلك، وأخفهم في الله عز وجل. قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبوي يبكيان. قال: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت قال: سمعت أبا العباس الأعمى عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد الجهاد، فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. تمام تعریف اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو دنیا میں پیدا کیا اور ہم بندوں کے لیے اس نے قرآن مجید کو جو اس کا کلام ہے ہدایت کے خاطر نازل فرمایا، ہماری طرف اپنے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت فرمائی تاکہ وہ ہمیں طریق عبادت سکھائیں۔ بے انتہا نعمتوں سے اس نے ہمیں نوازا ہے، بڑا کریم ہے، اس سے بڑھ کر کسی کا کرم نہیں ہے، بڑا رحیم ہے، اس سے زیادہ رحم کرنے والا کوئی نہیں ہے، گنہگاروں کو بخشتا ہے، عبادتوں سے اطاعتوں سے خوش ہوتا ہے، کافروں کو مہلت دیتا ہے، عذاب اس کا بڑا سخت ہے،
رحمت اس کی بڑی وسیع ہے، جو اس نے چاہا وہ ہوا، جو اس نے نہ چاہا وہ نہیں ہوا، وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ وعظم شانہ، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ صلاۃ والسلام اس کے بعد اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے حدیثوں میں ہم امتیوں کو اسلامی آداب، اسلامی تعلیم سکھائی اور اس کا پاس و لحاظ کرنے کی تاکید فرمائی۔ بڑا پیارا دین دے گئے، سارا دین سمجھا دیا اور بتا دیا، طریقہ عبادت بھی سمجھا دیا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حمد و صلات کے بعد آج 7 ذی القعدہ 1439 ہجری مطابق 20 جولائی 2018 عیسوی مکتب شرق جدہ کی اس مسجد میں ہم ادب المفرد پڑھ رہے ہیں۔ ادب المفرد امام محدث العلامہ امیر المومنین فی الحدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی مؤلف ہے۔ والدین سے متعلق احادیث کو ہم نے پچھلے درس میں پڑھا، آج بھی کچھ اور مزید حدیثیں انہی کے متعلق ہیں۔ پچھلے درس میں ہم نے حدیث نمبر 18 آپ کو یاد ہوگا شروع کیا تھا، باب نمبر 9 حدیث نمبر 18، باب یبر والدیہ ما لم یکن معصیہ، ماں باپ کی اطاعت اور فرمانبرداری بچہ کرے گا جب تک کہ گناہ نہ ہو۔ اور حدیث ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم نے پڑھی، جس میں انہوں نے یہ بات بیان فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 چیزوں کی وصیت فرمائی ہے۔ پہلی چیز، اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا کسی بھی طرح، اگرچہ تمہیں کاٹ دیا جائے یا جلا دیا جائے۔ اس کی وضاحت ہو چکی تھی، بتایا گیا تھا پچھلے درس میں کہ شرک سے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر منع فرمایا ہے تو یہ شرک عظیم گناہ ہے، بلکہ عدم الذم ہے، سب سے بڑا گناہ ہے، اس سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں ہوا، نہ ہو سکتا ہے کوئی گناہ۔ تو شرک سے روکا گیا ہے، اور یہاں ہم نے یہ بات بتا دی کہ اگر انسان مجبور ہو تو دل میں ایمان رکھتے ہوئے صرف اپنی جان بچانے کے لیے وہ شرک یا کفر کر سکتا ہے، اور اس کے ہم نے قرآن اور حدیث سے دلیل بھی آپ کو دے دی پچھلے درس میں، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، یہ آیت بتایا تھا ہم نے کہ جس کو کفر پر زبردستی کیا جائے اور اس کا دل ایمان سے مطمئن ہے تو یہ گنہگار نہیں ہوگا، اس کی پکڑ نہیں ہوگی۔ اللہ نے اس کو مستثنیٰ کیا ہے، الگ کیا ہے۔ حدیثوں سے بھی ہم نے دلیلیں دی، بتایا کہ کس طریقے سے صحابہ کو بڑے گناہوں پر بعض مجبور کیا گیا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنے پر، تو انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے وہ کہہ دیا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات پہنچی تو آپ نے اس کو منع نہیں کیا یا غلط قرار نہیں دیا، اس کو غلط قرار نہیں دیا، تو معلوم ہوا جان بچانے کے لیے دل میں ایمان رکھتے ہوئے آدمی ظاہری طور پر کچھ شرک یا کفر کرتا ہے تو وہ مشرک یا کافر نہیں قرار پایا گا اللہ کے نزدیک، بلکہ اس کے لیے اس کی چھوٹ ہے، اجازت ہے۔ دوسری بات، دوسری وصیت
ولا تتركن الصلاة المكتوبة متعمدا ومن تركها متعمدا برئت منه الذمة. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ہرگز فرض نماز کو جان بوجھ کر کبھی مت چھوڑنا، اس لیے کہ جس نے فرض صلاح کو جان بوجھ کر چھوڑ دیا اسلام کا ذمہ اس سے بری ہے، وہ ذمے سے بری ہو جائے گا۔ یہ سخت وعید ہے تارک صلاۃ پر۔ معلوم ہے نماز یا صلاح جو فرض ہے وہ 5 ہیں اور وہ اسلام کے ارکان میں سے ہیں۔ لا الہ الا اللہ کے بعد، شہادتین کے بعد سب سے پہلا جو فریضہ ہے وہ صلاح ہی ہے، اس کی بڑی اہمیت آئی ہے، اور قرآن کی متعدد آیتوں میں اقامت صلاۃ کا حکم دیا گیا ہے، اور چھوڑنے والوں کی وعیدیں آئی ہیں قرآن میں۔ کل قیامت کے دن جو ہے اللہ کی پنڈلی کھولی جائے گی۔ اللہ نے فرمایا یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون وقد كانوا یدعون الی السجود وهم سالمون۔ آیت ہے قرآن کی، قیامت کے دن جب اللہ کی پنڈلی کھولی جائے گی اور لوگوں کو سجدے کے لیے بلایا جائے گا تو کچھ لوگ جو دنیا میں اللہ کو سجدہ نہیں کرتے تھے وہ وہاں قیامت کے دن اللہ کو سجدہ نہیں کر پائیں گے۔ یہ وعید ہے، یہ سزا ہے ان لوگوں کے لیے جو دنیا میں اللہ کو سجدہ نہیں کرتے۔ نماز کی بہت نبی علیہ السلام نے بڑی تاکید فرمائی حدیثوں میں۔ آپ نے فرمایا العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ، مسلمانوں اور کافروں کے درمیان جو عہد ہے وہ صلاح ہے، تو جو صلاح پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے، جو صلاح چھوڑتا ہے وہ کافر ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین یہ کہتے تھے مسجد میں جو ہے جماعت کے ساتھ جو لوگ نظر نہیں آتے تھے نماز پڑھنے، وہ دونوں میں سے ایک قسم کے لوگ ہوتے، دو میں سے ایک ہوتے، یا تو وہ کافر لوگ ہوتے کیونکہ وہ لوگ نہیں آتے تھے مسجد نماز پڑھنے، یا دوسرے وہ منافقین جن کا نفاق ظاہر ہو چکا ہے۔ نفاق چھپا ہوا تھا تو آ کے پڑھتے تھے، لیکن جب اوپن ہو گیا، معلوم ہو گیا کہ ہاں یہ لوگ منافقین ہیں، اب وہ لوگ جماعت سے صلاح پڑھنے کے لیے نہیں آتے، باقی کوئی پیچھے نہیں رہتا تھا۔ یہ صحابہ کا فتویٰ ہے۔ بہرحال تو معاملہ بہت بڑا ہے، نماز کا کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تاکید فرمائی ہے یہاں پر کہ کبھی جان بوجھ کر صلاح کو نہیں چھوڑنا۔ تیسری چیز وصیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وَلَا تَشْرَبَنَّ الْخَمْرَ فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ، کبھی شراب مت پینا، اس لیے کہ شراب ہر شر کی چابی ہے، ہر شر کی کنجی ہے۔ شراب کو عربی میں خمر کہتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر شراب پینے سے روکا ہے، اور شراب کا مطلب نشہ آور چیز، لیکوڈ جو انسان پیتا ہے، اس کو بنایا جاتا ہے، تیار کیا جاتا ہے، مختلف طریقے ہیں اس میں، اور اس میں نشہ ہوتا ہے، اس میں نشہ ہوتا ہے، تو جب وہ نشہ اس میں آ جائے تو وہ شراب بن جاتی ہے، اس کا نام شراب ہے۔ پینے سے عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے، آدمی کا ہوش باقی نہیں رہتا ہے، آدمی کیا بول رہا ہے، آدمی کیا کر رہا ہے، یہ اس کو خود نہیں معلوم ہوتا ہے، کیونکہ اس کا خمر، اسی لیے کیا خمر کا اصل مطلب ہے، دیکھیے اوڑھنی ہے نا، دوپٹہ عورتیں جو استعمال، اس کو عربی میں کیا بولتے ہیں؟ خمار۔ کیا بولتے ہیں اس کو؟ خمار۔ تو خمر کا معنی ڈھانکنا، ڈھانپنا، ڈھانکنا، ٹھیک ہے؟ تو خمار بھی اوڑھنی، دوپٹہ، اس کو بھی خمر کیوں کہتے ہیں دوپٹے کو؟ کیونکہ لڑکی یا عورت اس سے جو ہے اپنے سر کو کیا کرتی ہے؟ کیا کرتی ہے؟ کھلا رکھتی ہے۔ اوڑھنی سے کیا کرتی ہے؟ سر کو ڈھانپتی ہے۔
تو بال چھپ جاتے ہیں، اس سے تھک جاتے ہیں، خمار. تو خمر کیوں؟ شراب پینے سے عقل دب جاتی ہے. اسی لیے دیکھیے آدمی ایسی حرکتیں کرتا ہے جو عقل مند نہیں کرتا ہے. اس کو خود ہوش آ جائے، اس کو پوچھو کہ تم نے یہ کیا، یہ بولا، شرمندہ ہوتا ہے اپنے اقوال و افعال کا. کیوں؟ اس وقت جب اس نے یہ کام کیا یا یہ باتیں کی، اس وقت اس کی عقل پر پردہ پڑ گیا. کیا ہو گیا تھا؟ پردہ. تو شراب حرام ہے، نشہ ہے یہ. اور یاد رکھنا یہ بات کہ شراب کا مطلب یہ شراب حرام ہے. شراب کا حکم کیا ہے؟ شراب پینا حرام ہے. ٹھیک ہے، پانی پینا، دودھ پینا، چائے پینا حلال ہے. شراب پینا حرام ہے. اچھا، لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ جتنی مقدار، بعض لوگ فقہ کی کمی کی وجہ سے، علم کی دوری کی وجہ سے، جہالت کی بنیاد پر کہیں آپ، یا علم کی کمی کی وجہ سے، جس میں نشہ آئے وہی شراب. جس کوانٹٹی میں، جتنی کوانٹٹی میں نشہ آئے سمجھتے ہیں کہ وہ شراب ہے. اور اگر کم میں نشہ نہیں آتا ہے، زیادہ میں نشہ آتا ہے، تو کم شراب نہیں ہے، زیادہ شراب ہے. یہ غلط فہمی ہے، بہت خطرناک قسم کی. مثال، آپ کو پتہ ہے شراب کی کئی قسمیں ہیں، وسکی، بیئر، پتہ نہیں کیا کیا نام اس کے الگ الگ ہیں. وسکی بھی شراب ہے، بیئر بھی شراب ہے، نام الگ الگ ہیں سب کے. ٹھیک ہے، ایک آدمی 3 گلاس پیتا ہے، 3 گلاس، تو جو ہے نشہ آتا ہے، نشہ آتا ہے. 1 گلاس پیو، وہی چیز. 3 گلاس پینے سے نشہ آتا ہے، 1 گلاس پینے سے نشہ نہیں آتا ہے. تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ 3 گلاس پینے سے نشہ آ رہا ہے تو یہ شراب ہے. 1 گلاس پینے سے نشہ نہیں آ رہا ہے تو یہ شراب نہیں ہے. 1 گلاس شراب نہیں ہے، 3 گلاس شراب. چیز وہی ہے، میں سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. کیوں؟ کیونکہ ایک صحیح حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کل مسکر حرام. کیا؟ کلو، یاد رکھیے میں چھوٹی چیز، کل مسکر حرام، ہر نشہ پیدا کرنے والی چیز حرام ہے. تو کیا معلوم ہوا؟ نشہ جس سے ہو وہ حرام ہے. ٹھیک ہے، گلاس سے نشہ نہیں ہے، 1 گلاس اس حدیث کی روشنی میں حرام ہے. ظاہر تو اس کا یہ ہے، میں حکم نہیں بتا رہا ہوں، میں صرف مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ کنفیوژن جو لوگوں کو ہے بعض اور غلط سمجھتے ہیں وہ غلط فہمی دور ہو جائے. ٹھیک ہے، 1 گلاس پینے سے نشہ نہیں آ رہا ہے تو یہ 1 گلاس، جیسے یہ چھوٹا سا باٹل اتنا پیے گا، یا 1 گلاس، یہ مسکر نہیں ہے. مسکر کس کو بولتے ہیں؟ نشہ پیدا کرنے والی چیز. یہ نشہ نہیں پیدا کر رہی ہے، یہ نشہ نہیں پیدا کر رہی ہے. اچھا، 3 گلاس نشہ پیدا ہو رہا ہے، اس سے نشہ ہو رہا ہے اس سے. تو 3 گلاس مسکر ہوا، 1 گلاس مسکر کیا ہوا؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ 3 گلاس مسکر، 1 گلاس بڑا باٹل مسکر، چھوٹا باٹل مسکر نہیں ہوا. تو کہتے ہیں چونکہ بڑا باٹل مسکر ہے تو کلو مسکر حرام، وہ حرام ہوا. چھوٹا باٹل مسکر نہیں ہو رہا، نشہ نہیں کر رہا ہے، وہ آپ کو نشے میں نہیں مبتلا کر رہا ہے، تو وہ حرام نہیں ہوا. سوال، کیا یہ صحیح ہے؟ بولیے. 1 باٹل پینے سے نشہ آ رہا ہے تو وہ شراب ہو گئی، چھوٹا باٹل پینے سے نشہ نہیں آ رہا ہے تو وہ شراب نہیں ہوئی کہتے ہیں. اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ انگور کھاتے ہیں آپ؟ انگور سے بھی نشہ ہوتا ہے. میں کہہ رہا ہوں شراب بنائی جاتی ہے انگور سے. جو لوگ کہتے ہیں کہ 1 گلاس سے شراب، 1 گلاس سے نشہ نہیں آتا ہے،
وہ کہتے ہیں کہ ہماری دلیل یہ ہے، یہ ایک گلاس پی سکتے ہیں آپ۔ اب بیئر دیکھیں، کوئی بیئر کی دعوت دے رہا ہے، بھائی آؤ بیئر پیو، اور نہیں نہیں شراب ہے بیئر، ارے نہیں اس سے نشہ نہیں آتا ہے، آپ ایک پیک لو، وہ بولتا ہے ایک پیک لے لو، تھوڑا سا پی لو، آپ ایک گلاس پی لو، نشہ نہیں آئے گا۔ نشہ جس میں آئے وہ حرام ہے۔ وہ کہتے ہیں کلو مسکرین، یہ ان کی دلیل ہے، وہ کہتے ہیں کلو مسکرین حرام، ہر وہ چیز جس میں نشہ ہو، اس میں نشہ نہیں ہو رہا ہے، اتنے میں نشہ ہو رہا ہے، اتنے میں نہیں ہو رہا ہے، تھوڑے سا پینے میں نہیں ہو رہا ہے تو وہ مسکر نہیں۔ دیکھیں کلو مسکر حرام، کلو پہ مت جائیں آپ، کلو کیا مطلب؟ کلو مطلب ہر چیز حرام ہے، ہر چیز نہیں ہے حدیث میں، ہر مسکر حرام ہے۔ مسکر کس کو کہتے ہیں؟ نشہ پیدا کرنے والی چیز ہے، دلیل، لیکن یہ دلیل نہیں ہے، یہ باتیں آپ جو کہہ رہے ہیں نہیں ہوتی ہے دلیل، کیا ہے؟ نہیں، وہ نشہ اس سے ہوتا تو اس سے نہیں ہو رہا ہے نشہ، ہاں ایک گلاس ہے، یہ نشہ نہیں ہو رہا ہے، وہ بولتا میں پیوں گا، اس سے مسکر نہیں ہے، یہ مسکر ہے، یہ 3 گلاس، یہ بڑا باٹل مسکر ہے، جس کی زیادہ مقدار نشہ کی، ہاں اس کی یہ دلیل، یہ حدیث ہے، یہ جو کہہ رہا ہے۔ اب سنیے حدیث، ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، یہ دلیل، جس کے زیادتی سے نشہ آئے اس کا تھوڑا پینا بھی، استعمال کرنا بھی حرام ہے، یہ دلیل۔ ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، جس کے زیادہ پینے سے نشہ آئے اس کا ایک تھوڑا پینا بھی، بعض روایتوں میں قطرہ بھی حلق کے اندر اتارنا بھی حرام ہے، بعض روایتوں میں یہ مانا ہے۔ 1 بوٹل سے، 2 بوٹل سے، 1 لیٹر سے نشہ ہو رہا ہے، 1 گھونٹ اس کا حرام ہے، حدیث ہے۔ جس کے زیادتی سے نشہ ہو اس کا تھوڑا بھی، جس کے، اب یہ بوٹل ہے، آپ بول رہے ہیں ایک تھوڑا پیو کچھ نہیں ہوگا، پورا پیوں تو ہاں ہوگا پورا۔ 3 گلاس پینے سے نشہ آتا ہے، آدھا گلاس پینا اس کا، یہ الگ ہے، انگور الگ ہے۔ انگور کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے ہیں؟ کھا سکتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ انگور اگر تھوڑا زیادہ کھائیں گے تو نشہ آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ انگور سے نشہ پیدا کرنے والی شراب بنائی جاتی، خالی انگور نہیں، انگور کا جوس ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ گریپ جوس، بھائی گریپ بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ گریپس جوس ملتا ہے، اس کا پیو۔ آپ 1 کلو انگور کھائیں گے، نشہ آ جائے گا؟ 1 کلو انگور کھانے والا کیا ویسے ہی جیسے وہ ایک وسکی پیا؟ نہیں، وہ الگ ہے، آپ دیکھیں طبیعت مد ہو جاتی ہے، وہ تو آپ سیب زیادہ کھاؤ، 1 کلو، 5 لیٹر دودھ پیو، کوئی بھی چیز زیادہ کھائیں گے، حلال چیزوں کی بات میں کر رہا ہوں، حلال چیزیں جو ہیں کھانے پینے کی، آپ زیادہ استعمال کریں گے معدہ خراب ہو جائے گا آپ کا، یہ تو کامن سینس، کامن بات ہے، سب کو پتہ ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں، کیونکہ لوگ الٹی پر بحث کرتے ہیں، سمجھتے نہیں ہے دین کو، اور انگور سے شراب بنائی جاتی ہے، تو انگور سے شراب بنائی جاتی ہے، انگور تھوڑی ہے، انگور حلال ہے، اس سے جو نشہ پیدا کیا جاتا ہے، نشے میں جو چیزیں اور ڈالی جاتی ہے، صرف انگور سے شراب نہیں بنتی ہے، انگور کو نچوڑ کر کوئی شراب نہیں بنتا، وہ یہ لو شراب بول کے نہیں دیتا، یہ جوس ہوتا ہے، شراب اور بہت ساری چیزیں اس میں ہوتی ہیں، اس کو اتنا تیار کیا جاتا ہے کہ اس میں نشہ آئے، اس میں نشہ ہے، جب وہ تیار کیا گیا، نشہ آ گیا، اب اس کا 1 قطرہ پینا حرام ہے، سمجھ میں آ گئی نا بات؟ چلیے، تو شراب بہت بری چیز، حرام ہے، شراب کی حرمت قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ آپ کو پتا ہے وہ مدینے کا واقعہ جو ہے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے خبر دی کہ الا ان الخمر قد حرمت، کہ سن لو شراب آج سے حرام کر دی گئی ہے، تو صحابی کو آپ نے خبر دینے کے لیے لوگوں کو بھیجا، تو گئے، خبر دیے مدینہ میں، سن لو لوگوں آج سے شراب حرام کر دی گئی ہے، تو جو پی رہے تھے پھینک دیے، وہ مدینہ میں پانی کی جیسے گلیوں میں جیسے کہتے ہیں، بہرحال شراب جو ہے پوری اڑیل دی گئی، پھینک دی گئی، خلاص اس کے بعد کسی نے استعمال نہیں کیا اس کو، کیوں؟ کیونکہ حرام کر دی گئی۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وصیت کرتے ہیں کہ شراب کبھی مت پینا، نشہ کبھی مت کرنا، کیوں شراب نہیں پینا؟ کیونکہ یہ ہر شر کی
چابی ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ ہر برائی کی جڑ ہے یہ۔ کیوں؟ آدمی کی جب عقل اس کے بس میں نہ ہو، ہوش میں نہ رہے، آدمی مدہوش ہو جائے اور نشہ عقل پر طاری ہو جائے تو آدمی کچھ بھی کرے گا، ہر شر اس سے ہو سکتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا مفتاح کل شر، اور ایسے ہوا ہے۔ چلیے اس سلسلے میں اور بھی ایک روایت ہے، سنیے، ایک اور ایک حدیث ہے، صحیح حدیث سنیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الخمر ام الفواحش من شربها فعل الفاحشة بأمه وعمته وخالته۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب فحش برائیوں کی جڑ ہے، جس نے شراب پی لی وہ اپنی امی، اپنی پھوپھی، اپنی خالہ کے ساتھ بدکاری کرے گا۔ صحیح حدیث ہے یہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الخمر ام الفواحش، شراب کیا ہے؟ فحش کاموں کی جڑ ہے۔ من شربہا، جو پی لے شراب، فعل الفاحشہ، وہ جو ہے بدکاری کرے گا۔ کس کے ساتھ؟ تینوں کا نام لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ تینوں ایسے رشتے ہیں، آدمی جو ہے ماں، پھوپھی اور خالہ، وہ اپنی اماں، اپنی پھوپھی، اپنی خالہ کے ساتھ بدکاری کرے گا۔ کیوں؟ ہوش میں نہیں رہے گا۔ اسی لیے مفتاح کل شر اس کو بتایا گیا ہے۔ عثمان رضی اللہ عنہ کے متعلق آتا ہے، عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک آدمی کو 3 چوائس دی گئی۔ عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک آدمی کو 3 چوائس دی گئی، 3 اختیار دیے گئے۔ نمبر 1، یا تو کسی جان کو قتل کرو، کسی انسان کو ناحق قتل کرو، یا اپنی امی کے ساتھ بدکاری کرو، 2، یا شراب پی لو، ایک گلاس، او یا شراب کاسن، ایک گلاس شراب پیو۔ 3 میں سے ایک کام کرنا، مجبور کیا گیا، اس کو مجبور کیا گیا، بہرحال اس کو اختیار دیا گیا، 3 میں سے ایک کام کر لو۔ کیا ہے 3 کام؟ بولیے۔ 1، قتل کرنا، مرڈر کرنا، 2، امی کے ساتھ بدکاری کرنا، اللہ اکبر، استغفر، 3، شراب پیو۔ اس نے سوچا کہ تیسری چیز جو ہے ہلکی ہے۔ کیا ہے؟ تینوں میں پہلی اور دوسری بہت بھاری چیز ہے بھائی، دوسری تو بہت خطرناک چیز ہے، پھر پہلی بھی کسی کو جان لے لینا کسی کی۔ اس نے سوچا تینوں میں سے کروں کیا؟ جو ایزی ہے وہ کروں گا، جو ایزی، جو ہلکا ہے وہ۔ اس نے سوچا بھائی یہ 1 گلاس پینے کے لیے بتایا جا رہا، تو اس نے کیا کیا، 1 گلاس یہ سمجھ کے کہ یہ اہون ہے، اس نے شراب پی لی، اور اس کے بعد باقی کی 2 چیزیں بھی کر گیا۔ جب پی لیا تو پھر بدکاری بھی ہوئی اور مرڈر بھی ہوا، قتل بھی کر دیا اس نے۔ کیا معلوم ہوا؟ شراب ام الخبائث، مفتاح کل شر، جو حدیث میں سنا ہے کہ ہر شر کی کیا ہے؟ چابی ہے، اس سے ہر شر ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آدمی نشے میں ہوتا ہے، اسی لیے یہ حرام ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، دنیا جانتی ہے، دنیا مانتی ہے اس بات کو کہ شراب اچھی چیز نہیں ہے، لیکن پیتے ہیں، پلاتے ہیں، پیش کی جاتی ہے باقاعدہ، بے قاعدہ بھی نہیں، باقاعدہ پیش کی جاتی ہے۔ آپ ہوٹلوں میں جائیے، آپ ایک پلین میں سفر کیجئے، آپ جو ہے مالس میں جائیے، کھانے پینے کی جگہوں پر جائیے، آپ کے سامنے ایک مینو آتا ہے، اس میں جو ہے ڈرنکس میں آپ چاہیں تو شراب ہوتی ہے۔ جوس پینا ہے، جوس کے ساتھ شراب بھی لکھی، ٹی کافی کے ساتھ شراب بھی لکھی، باقاعدہ آپ کے سامنے آئے گی، یہ یا یہ یا یہ چھوٹے چھوٹے بوٹل یہ شراب کے ہیں، اور یہ جو ہے جوسز ہے، کیا دوں آپ کو؟ ایسے پوچھتے ہیں، باقاعدہ پیش کی جا رہی ہے، یعنی ایک حرام چیز ہے اور نقصان دہ چیز ہے، شر ہوتا ہے اس سے، سب کو معلوم ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے باقاعدہ پیشگی ہوتی ہے۔
ایک چیز. دوسری چیز فیشن. یہ فیشن لفظ کی تحقیق کرنا آدمی کیا واٹ از دا میننگ آف فیشن. ننگے پھرنا فیشن, شراب پینا فیشن, بے حیائی کے کام فیشن. یہ کیسا فیشن ہے بھائی؟ یا تو ورڈ ہی غلط ہے یا تو میننگ غلط ہے. FASHION ایسی ہے نا اسپیل اس کی, فیشن. تو یہ فیشن کیا ہے؟ یہ تو شراب فیشن کے طور پر استعمال کی جاتی ہے. بھائی پارٹی میں تھوڑا تو پینا پڑے گا, میٹنگز میں شراب. دیکھ عجیب ہے نہیں, تعجب ہوتا ہے نہیں. ام الخبائث کہاں کہاں چلی گئی, ام الفواحش کہاں کہاں چلی گئی. میٹنگ کی زینت بن رہی ہے, سفر میں جو ہے سہولت کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے اس کو. لڑکے ینگ جنریشن جو ہے ہمارا, اللہ ان کی حفاظت فرمائے, ان کو اس کا عادی بنایا جا رہا ہے. معلوم یا نہیں جی؟ شہروں میں پاکستان ہندوستان کے ہمارے نوجوان طبقے کو, مسلم نوجوانوں کو شراب کا عادی بنایا جا رہا ہے. تو یہ تو بات شراب, ڈرگس بھی اسی کی ایک شکل ہے دوسری. تو اس کی عادت ڈالی جا رہی ہے, ہیبٹ. پھر اس کے بعد کیا ہوگا, ان کی زندگی پوری برباد. وہ ایک مرتبہ پی لے تو بس ختم, بس اسی لائن میں چلا. اس کو فیشن کے طور پر اس کو دیکھیے, ایک ہوتا پہلے چھپ کے پیتے تھے لوگ, ڈرتے تھے شراب پینے سے, اب اوپنلی پیتے ہیں. یہ تو آج کا کلچر ہے, نیو جنریشن ہے. وہ آپ کے دور میں نہیں تھی یہ چیز. آپ لوگ پان کھاتے تھے, آپ لوگ جو ہے محفلوں میں جو ہے دعوتوں میں پان پیش کیا جاتا تھا, ہے نا. آج ہماری پارٹیوں میں پان نہیں ہے, ہمارے پاس یہ بوٹلز ہیں, بیئر, وسکی, نعوذ باللہ من ذالک. فیشن یہ بن گیا ہے, حرام چیز جو زندگیوں کو برباد کر دیتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے, نوجوان نسلوں کی حفاظت فرمائے. آگے وَأَطِعْ وَالِدَيْكَ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ دُنْيَاكَ فَخْرُجْ لَهُمَا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اپنے ماں باپ کی اطاعت کرو, اگرچہ وہ تمہیں حکم دے کہ تم اپنا مال نکال دو تو تم ان کے لیے مال نکال دو, مال سے ہٹ جاؤ, مال دے دو, اگر وہ مال بھی طلب کرتے ہیں تمہارا. یہی موضوع ہے, یہی نقطہ حدیث کا, یہ جو ہے یہ جملہ حدیث کا باپ سے تعلق رکھتا ہے. باپ میں کیا ہے, ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو, ان کی اطاعت کرو اگر جب تک کہ گناہ نہ ہو. تو یہاں وہی وَأَطِعْ وَالِدَيْكَ, تم اپنے ماں باپ کی کیا کرو, اطاعت کرو, والدین کی اطاعت اور فرما برداری کرو. یہی تو بار بار بات آ رہی ہے, اطاعت اور فرما برداری کیا ہے, وہ جو بولیں گے ہم کریں گے, الا یہ کہ نافرمانی کا حکم دیں گے, اللہ کی نافرمانی, تو وہاں ان کی فرما برداری نہیں. آگے کہتے ہیں اگر اپنا مال بھی, تمہارا اپنا مال وہ مانگ لیں تو دے دیں. اور اس سلسلے میں بھی حدیثیں موجود ہیں. ایک حدیث جو مشہور ہے, میں اکثر ذکر کرتا ہوں, انت و مالک لابیک, میں انت و مالک لابیک, تم بھی تمہارے ابا کے ہو, تمہارا مال بھی تمہارے ابا کا ہے. تم تمہارے ابا کے, تمہارا مال بھی تمہارے ابا کا. دوسری روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابناؤکم ہبۃ لکم, تمہارے بچے اللہ کی طرف سے ہبہ ہے, ہدیہ ہے, گفٹ, ہدیہ ہے. یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکورا, اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے. فہم واموالکم لکم, تو وہ بھی تمہارے ہیں, ان کا مال بھی تمہارا ہے, بیٹے بیٹیاں بھی تمہارے ہیں, اور ان کا مال بھی کس کا ہے, تمہارا ہے. فخذوا من اموالہم اذا احتجتم, تو جب بھی تمہیں حاجت ہو, ضرورت ہو, تو تم ان کا مال لو. حدیث ہے یہ جی, بیویوں کے لیے نہیں, ماں باپ کا ذکر ہے. جب مال کی ضرورت پڑے تو لے لو. ابا کو پیسے چاہیے, بیٹا ابا کا, بیٹے کا مال ابا کا, تو ابا بیٹے کے مال میں سے جتنی ضرورت ہو لے لو. بیٹی ابا کی, بیٹی کا مال بھی ابا کا, ماں باپ کو جتنی ضرورت ہے لے لو.
حدیث ہے. بچوں کو ادھر حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی ضروریات کا خیال رکھیں، مانگنے سے پہلے ان کو دے دیں. ان کی ضرورت کیا ہے، ان کا خرچہ کیا ہے، کیونکہ آپ کو خرچ اٹھانے کے قابل انہوں نے بنایا، پڑھایا لکھایا، تربیت کی، اس قابل بنایا کہ آپ 4 پیسے کما کے لاؤ. اب جب لائے تو ان کا حق نہیں ہے اس میں. کیسے نہیں ہے بھائی؟ آپ کو اس قابل بنایا کس نے؟ آپ کو تو چلنے نہیں آتا تھا، گود میں اٹھائے. آپ تو بات کرنا ان سے سیکھیں، کیونکہ وہ اردو بولتے ہیں اس لیے آپ اردو بولتے ہو، وہ ٹیمل بولتے ہیں اس لیے آپ ٹیمل بولتے ہو. محلے میں پڑوس میں عربی بولنے والے لوگ تھے، آپ تو عربی نہیں بولتے. آپ کی لینگویج تو ٹیمل کیسے ہوگی؟ مثال دے رہا ہوں سمجھنے کے لیے. کیونکہ آپ نے لینگویج ان سے سیکھی، لینگویج سیکھی، چلنا سیکھا، کپڑا پہننا سیکھا، پوری زندگی سیکھ گئی. کس سے سیکھے؟ بچے کس سے سیکھتے ہیں؟ جو ماں باپ کی زبان، ماں باپ کا طور طریقہ وہ بچوں کا ہے. یہ نہیں سیم چیز ہوتی ہے. دیکھیے آپ، کیونکہ وہ ان کو فالو کرتے ہیں. کیونکہ جب سے آنکھ کھولے یہی چہرے نظر آ رہے ہیں. آئیڈیل لوگ یہ ماں باپ. آپ نماز وہ نماز، آپ ناچیں گے وہ ناچے گا، آپ گائیں گے وہ گائے گا، آپ کپڑے پہنیں گے وہ کپڑے پہنیں گے، آپ کپڑے اتاریں گے وہ کپڑے اتارے گا. دیکھیں ہے نا، فالو کرتے ہیں بچے ہر چیز. اب وہ بڑا ہو رہا ہے، اب آپ اسکول میں ڈالیں، پھر کالج، پھر نوکری، ویزا، فلاں جو بھی ہے، بہرحال کاروبار لگا کے دیے، بنا دیے. اب کیسے حق نہیں؟ کون سی سوال؟ کیسے حق نہیں ہے ان کا؟ سب سے زیادہ حق انہی کا ہے آپ کے مال پر. اب ان کی ضرورتیں ہیں، اب وہ قابل نہیں ہے. بہت کھلائے پلائے، خرچ کیے تم پر، اب وہ بوڑھے ہو چکے ہیں، نوکری نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے ان کے پاس. اب تمہارے پاس پیسہ ہے، ان کو دو، خرچ کرو ان پر. ان کو ضرورت ہوگی وہ لے سکتے ہیں مال. اور کوئی ماں باپ اپنے بچوں کو فقیر نہیں کریں گے. کون بات ہے پورا پیسہ لے لیں گے بچے کا، جا بھوکا رہے تو پیاسا رہے. وہ تو دیتے ہیں اور دیتے ہیں اور دیتے ہیں، جتنا ہو سکتا دیتے ہیں. کبھی وہ جو ہے بچوں کے پیسوں میں لالچی نہیں ہوتے. خواہش ہوتی ہے، ان کی ضروریات ہوتی ہے، وہ لیجیے. جو جائز ضروریات ہے پوری کرنی چاہیے بچوں کی، کوئی حرج نہیں، ان کا پیسہ ہے. اور سبحان اللہ دیکھیے، ماں باپ پر خرچ ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے گا. حدیث کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ جو چاہتا ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو جائے اور رزق کشادہ ہو جائے، وہ کیا کرے؟ صلہ رحمی کرے. صلہ رحمی میں نمبر 1 کون ہے؟ کوئی شک ہے؟ چلیے، تو یہی موضوع سے متعلق ہے. وَلَا تُنَازِعَنَّ وُلَاةَ الْأَمْرِ، ولاۃ الامر سے جھگڑے مت کرو اگر تم سمجھو کہ تم اس کا حق رکھتے ہو. اگر کوئی ولی الامر بن جائے اپنے پاور سے، اپنی طاقت سے، جیسے بھی ہے بھائی، گدی سنبھال لے، کرسی پر بیٹھ جائے، اب اس کو تسلیم کیا جائے گا، اگرچہ وہ کالا کلوٹا غلام کیوں نہ ہو اور ناقص الخلقہ، کمپلیٹ پیدائش اس کی صحیح نہیں ہوئی ہے، مطلب جو ہے سر اخروٹ کے جیسے چھوٹا سر ہے، کالا ہے، اچھا نہیں لگتا ہے جسے دیکھنے میں، تب بھی وہ بن جائے بڑا، اس کو تسلیم کرے. حدیث سے سب کی موجود ہے جو بھی میں نے، سر اخروٹ کے جیسے ہو، کالا، حبشی غلام کیوں نہ ہو، غلام بھی آزاد بھی نہیں، غلام ہے، تب بھی اگر وہ بن جائے بادشاہ، حاکم، امیر، تو اس کی عمارت تسلیم کی جائے گی. ہم اس سے جھگڑا نہیں کریں گے، اگرچہ ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں اس سے زیادہ حق میرا ہے اس پر، تب بھی بن گیا بن گیا. حدیث سے موجود ہے. اور میدان جنگ سے پیٹ پھیر کر مت بھاگو. میدان جنگ سے پیٹ پھیر کر مت بھاگو. اگرچہ تم دیکھو کہ تم مغلوب ہو چکے ہو، تمہارے ساتھی بھاگ گئے، ساتھی بھاگ گئے چل لڑتے لڑتے دشمن کے ڈر سے، تم ان کو دیکھ کر خود مت بھاگ جانا، کیونکہ یہ بڑے گناہوں میں سے ہے کہ میدان جنگ کو چھوڑ کر پیٹ دکھا کر، کیونکہ بھاگے گا آدمی میدان جنگ سے تو پیٹ نظر آئے گی دشمن کو، وہ مطلب ہے، مطلب میدان چھوڑ کر نہیں بھاگنا. آگے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اپنی استطاعت کے حساب سے اپنے گھر والوں پر خرچ کرو، یعنی بیوی بچوں پر خرچ کرو اپنی استطاعت کے حساب سے. من طولی کا، استطاعت جتنی ہے،
ٹھیک ہے، طول مانے طاقت، استطاعت. آئی فون دلا سکتے ہیں؟ سونا دلا سکتے ہیں؟ نہیں دلا سکتے ہیں، نہیں دلا. اور وہ ڈیمانڈ کرے تو فاتقوا اللہ ما استطعتم، میں مثال دے رہا ہوں ایسے ہی. کسی کے شوہر کی جو ہے سیلری کم ہوتی ہے، کسی کی زیادہ ہوتی ہے، کسی کی آمدنی کم ہوتی ہے، کسی کی زیادہ ہوتی ہے، تو حسب استطاعت جو ہے اپنی بیوی کو، بچوں کو کھلانا پلانا ہے، حسب استطاعت. بس کتنا، اس کا حق کیا ہے؟ کھانا پینا، کھلاؤ پلاؤ. بخاری کی حدیث میں ہے جو تم کھاؤ اپنی بیوی کو کھلاؤ، جو تم پہنو اپنی بیوی کو پہناؤ. ٹھیک ہے، استطاعت جو ہے، استطاعت سے زیادہ تو پھر قرضہ لینا پڑے گا، پریشان ہونا پڑے گا، غلط راستے پہ جانا پڑے گا. نہیں، اپنے آپ کو بچاؤ ان چیزوں سے. جو طاقت ہے، جتنی استطاعت ہے، اتنا اپنے گھر والوں پر خرچ، کیونکہ گھر والوں پہ خرچ کرنے سے اجر ملتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جو نوالا بھی اپنی بیوی کے منہ میں رکھتے ہو، اللہ تعالیٰ اس پر بھی تمہیں اجر دیتا ہے، اگر اس کے پیچھے اجر کی امید ہو تو. احتساب ہے، احتساب اگر ہے، انہیں اجر کی امید ہے اور نوالا کھلاتے ہیں، تب بھی جو ہے اس پر بھی اجر ملے گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے موجود ہیں، بہترین مال تمہارا وہ ہے جو تم نے اپنے گھر والوں پر خرچ کیا. تو گھر والوں پر خرچ، نان نفقہ معلوم ہے، یہ حق ہے بچوں کا، بیوی بچوں کا حق ہے خرچ، ان کا جائز اور ضروری، جس سے زندگی باقی رہتی ہے. جیسے چھت ہے، کھانا ہے، پینا ہے، تو دینا پڑے گا نا. بیوی کھائے گی نہیں تو کیسے زندہ رہے گی؟ پیے گی نہیں تو، چھت نہیں ہو تو کیسے اپنی حفاظت کرے گی؟ تو یہ تو ضروری خرچ ہے، ضروری خرچ ہونا. دیکھیے، ایک ہوتا ہے ضروری چیز، ایک ہوتی ہے دیکھیے دو چیزیں میں بتا دیتا ہوں. ایک ہوتی ہے ضروریات، دوسری ہوتی ہے کمالیات. ضروریات کیا ہے؟ جو ضروری چیز ہے، جس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا ہے آدمی. واٹس ایپ کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے آدمی؟ ہاں؟ یا میں یوں کہوں کہ گھر میں وائی فائی نہیں ہوں تو زندہ رہ سکتے نہیں رہ سکتے؟ بولیے. تو وائی فائی ضروریات میں سے ہے، کمالیات میں سے ہے؟ کمالیات میں سے. گھر میں واشنگ مشین نہیں ہے، اب مثالیں دیں گے تو عورتیں جو ہے ضروریات میں سے ہے، کمالیات میں سے ہے. آپ دھوئے ہاتھ سے کپڑے؟ نہیں دھوئے کتنے سال؟ تو وہ کیسی زندگی ہو گئی پھر؟ وہ سمجھ رہے؟ کچھ چیزیں ضروریات میں سے، کچھ چیزیں کمالیات میں سے. ذرا فرق کرنا ضروری ہے تو کمالیات کو رکھو، ٹھیک ہے، نہیں ہے تو کمالیات کے پیچھے مت پڑو. ضروریات دیکھو کیا ہے. سمجھ میں آ رہا؟ چلیے. بعض آدمی کمالیات کے پیچھے پڑھ کر ضروریات کو چھوڑ دیتا ہے. عجیب عجیب مسئلے. بہرحال چھوڑیں، اللہ ہدایت دے. ولا ترفع عصاك على اهلك، اور اپنے لاٹھی کو اپنے گھر والوں سے مت اٹھا کے رکھنا. مطلب جو ہے ان کی جو ہے صحیح تربیت ہو، یہ مطلب ہے. اور بھی اس سلسلے میں روایتیں آئی ہیں کہ جو ہے وہ کیا ہے، بچوں کے لیے گھر میں جو ہے لٹکا کے رکھنا ڈنڈا. اس سلسلے میں حدیث کی روایت ہے تاکہ ڈر رہے بچوں کو، گھر والوں میں بچوں کو جو ہے ڈر رہے. ایسے نہیں، کیوں ہوتا کیا ہے، لاڑ اور پیار سے بچے بگڑ جاتے ہیں. تو ڈر ضروری ہے، ڈر ضروری ہے. حدیث میں ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، بچوں کو بچے جب 7 سال کے ہو جائیں تو نماز پڑھنے کا حکم دو، اور 10 سال کے تک ہو جائے اور نہ پڑھے تو کیا کرنا؟ نہیں مارنا. بولو مارنا نہیں، ڈرانا نہیں، صرف لاڑ پیار، تو بچے بگڑ جائیں گے. 10 سال کا ہو اگر نہ نماز پڑھے تو کیا کرنا ہے؟ مارنا ہے. تو مارنے کی اجازت ہے، یہ نہیں کہ مارنا منع ہے، بالکل نہیں مار سکتے بچوں کو، ہاتھ نہیں لگانا بچوں کو. بچے پیار سے، تو پیار سے پالیں گے، لاڑ پیار میں اس کو معلوم ہے ابا میں کچھ بھی کروں گی، میں کچھ بھی کروں گا، میرے پپا، میرے ڈیڈی، میرے ابو، میرے ابا کچھ نہیں کریں گے. ڈر ہی نہیں ہے. تو ڈر ضروری ہے. اولاد محبت بھی کریں، پیار بھی کریں، ڈر بھی، دونوں. یہ میزان ہونا چاہیے طرح دونوں. جیسے 2 پلڑے ہیں میزان کے ترازو کی وجہ سے، ایک میں ڈر، ایک میں پیار. صرف ڈر ہوگا تو بچے بگڑ جائیں گے. کیوں؟ جہاں ڈر ختم ہو جائے گا، دوری ہو جائے گی ماں باپ سے بچوں کی، پڑھائی کے لیے کسی جگہ بھیج دیے کرے تو ڈر ختم ہو گیا نا. تو جب صرف ڈر بٹھا کے رکھے بچوں، اور جب ڈر ختم ہو گیا تو دیکھے گا اب تو مارنے والا کوئی نہیں ہے، جان میں دیکھنے، ابا تو وہاں ہے، دوسری جگہ وہاں بیٹھے ہیں، جدہ میں بیٹھے ہیں، وہ کرے گا. ساری برائیاں اس سے ہو سکتی ہیں، اللہ محفوظ رکھے. اور صرف محبت ہو، لاڑ
تو پھر اس کو مار کا ڈر نہیں، آپ کی سختی کا ڈر نہیں. تو یہ بڑا مسئلہ ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے. بہرحال وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اور اللہ تعالیٰ سے ان کو ڈراؤ. یہ بہت زیادہ ہے، اللہ کا خوف ان کے دل میں پیدا کرنا اور اللہ کا ڈر ان کے دل میں پیدا کرنا. دوسری حدیث عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اس آدمی نے آ کر یہ کہا کہ میں ہجرت پر آپ کے ہاتھ، ہجرت کرنے کے لیے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور اس نے یہ کہا کہ وَتَرَكْتُ أَبَوَيَّ يَبْكِيَانِ، میرے ماں باپ کو میں چھوڑ کر آیا روتا ہوا. میں جب آیا ہجرت کرنے کے لیے گھر سے نکل کر تو میرے ماں باپ رو رہے تھے میری جدائی پر. اب میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اجازت دیں ہجرت کرنے کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، جاؤ، لوٹ جاؤ اپنے ماں باپ کی طرف اور ان کو ہنسانا دونوں کو جیسے تم نے رلا دیا ہو. رونے پر تم نے مجبور کر دیا تو اب ہنسانا ہو. کیا کرنا؟ ہنسانا. اس حدیث سے بھی جو ہے ماں باپ کا مقام، ماں باپ کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ ان کو جو ہے رونے نہ دے انسان. دیکھیے ہجرت جو ہے ایک اچھا امر ہے نا، ہجرت ایک اچھی چیز ہے. ہجرت کس کو کہتے ہیں؟ ایک علاقے سے دوسرے علاقے جانا اللہ کی اطاعت کرنے کے لیے. فرمایا ایک علاقے میں اللہ احکام پر، دینی احکام پر، دینی فرائض پر عمل کرنے سے روکا جا رہا ہے، پردے سے روکا جا رہا ہے، نماز سے روکا جا رہا ہے، روزہ رکھنے سے روکا جا رہا ہے، داڑھی رکھنے سے روکا جا رہا ہے. تو اللہ کے احکام پر عمل کرنے سے روکا جا رہا ہے. اب آپ ایک ایسے علاقے کی طرف جائیں جہاں روک نہ ہو، اس کو کہتے ہیں ہجرت. تو ہجرت مطلوب ہے، اچھی چیز ہے، کوئی شک نہیں ہے. تو ماں باپ رو رہے ہیں جب بچے کے جانے پر، تو ان کو ہنسانے کا حکم ہے. مطلب یہ ہے کہ ان کے جو رو کیوں نہیں؟ جدائی کی وجہ سے. اب تم جدا مت ہونا، رہنا اپنے ماں باپ کے ساتھ. کیوں؟ اس لیے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یہ اس آدمی کی جو کیفیت ہے، دیکھیں ہجرت کی صحابہ نے، اس میں کوئی شک نہیں. یہاں یہ خاص کنڈیشن تھی، اس آدمی کے حالات کو اللہ کے رسول جانتے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے اس کو اس بات کا حکم دیا کہ ماں باپ کے ساتھ وہ رہے. بچوں کی ضرورت جب ماں باپ کو پڑتی ہے تو ماں باپ کے ساتھ بچوں کو رہنا چاہیے. اسی لیے قرآن میں کیا بتایا گیا، کیا وہ عندک جو مشہور آیت ہے، میں نے پڑھی تھی ضرور، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغُنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. جب دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے پاس بوڑھے ہو جائیں تو ان کو اف مت کہنا. پاس کا مطلب ساتھ رکھنا ہے، جیسا کہ ایک تفسیر ہے یا علماء نے یہاں اس سے نقطہ بیان کیا ہے. چلیے تیسری آخری حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے. وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں اللہ کے رسول، ایک آدمی آیا اللہ کے رسول پر، اس نے آ کر کہا کہ میں جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ماں باپ تمہارے باحیات ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں باحیات ہے. تو اس نے فرمایا کہ ان کے ساتھ رہو، ان کے ساتھ رہو، مجاہدہ کرو، مطلب ان کے ساتھ رہو اور ان کی خدمت کرو. تو اس سے بھی بخاری کی حدیث ہے، پہلی حدیث سنن ابی داؤد کی حدیث ہے یہ، اور یہاں ادب المفرد میں انہوں نے ذکر کیا ہے صحیح حدیث. تو صحیح بخاری میں بھی آئی ہے یہ روایت. ابھی ہم ادب المفرد پڑھ رہے ہیں لیکن صحیح بخاری میں بھی یہ روایت کتاب الجہاد میں وارد ہے. تو ماں باپ کا ایک بہت بڑا مقام ہے، ان حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے. اور ان کی خدمت کرنا، ان کے ساتھ خدمت کا بھی اس سے معلوم ہوتا ہے. بھائی یہ دونوں حدیثوں پہ غور کیے، وہ ہجرت کی اجازت مانگ رہا تو ہجرت کی اجازت نہیں ہے، جاؤ ماں باپ کے پاس رہو کیونکہ خدمت کرنا ہے. وہ رو رہے ہیں کہ تم چلے گئے تو کیسے وہ لوگ، کون ان کی خدمت کرے گا، دیکھ بھال کون کرے گا ان کی. تو اس نے لوٹا دیا آدمی، ٹھیک ہے، ضرورت کے پیش. اور یہاں جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جب انہوں نے جہاد کی اجازت مانگی تو اللہ کے رسول نے ماں باپ کی زندگی کے متعلق پوچھا. تو ان حدیثوں سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ ماں باپ کو اگر بچوں کی ضرورت ہے تو بچے ان کے پاس رہیں. خدمت کرنا ماں باپ کی اور ان کی ضروریات کو پورا کرنا یہ بچوں کی ذمہ داریوں میں سے اہم ترین ذمہ داری ہے. اگلا باب، من ادرک والدی فلم يدخل الجنہ، جس نے ماں باپ کو پایا، ماں باپ تھے لیکن جنت میں داخل نہیں ہوا. قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم
قال رغم انفه رغم انفه رغم انفه قالوا يا رسول الله من؟ قال من ادرك والديه عنده الكبر او احدهما فدخل النار. اللہ اکبر. خالد بن مخلد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد، اور ان کے استاد سلیمان بن بلال اور ان کے استاد سہیل، اور وہ اپنے والد محترم سے، اور وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کو روایت کرتے ہیں. خاک آلود ہوا، خاک آلود ہو یا مطلب نامراد ہو، ناکام ہو. 3 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی. رغم انفہ، اس کی ناک مٹی میں مل جائے، جس کو کہتے ہیں اردو میں، بس ناک مٹی میں مل جائے. 3 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذکر کی بات، خاک آلود ہو، نامراد ہو یا نامراد ہو، ناکام ہو. صحابہ نے فرمایا کہ کون ہے اللہ کے رسول؟ 3 مرتبہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کون ہے یہ شخص جس کے بارے میں آپ 3 مرتبہ کہہ رہے ہیں کہ وہ خاک آلود ہو یا نامراد ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ادرک والدی عنده الکبر احد او احدهما، جس کو ماں باپ بڑھاپے میں ملے، دونوں یا ایک، اور وہ جہنم میں داخل ہو جائے. کون جہنم میں داخل ہو جائے؟ بچہ. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے بوڑھے ہو گئے ماں باپ، بچے کے پاس تھے، یعنی ماں باپ کی زندگی طویل ہوئی، بڑھاپے تک پہنچے وہ لوگ، بچے کو موقع ملا ان کی خدمت کرنے کا، ان کو راضی کرنے کا، خوش کرنے کا، اور اس سے اللہ کی خوشی ہوگی تو جنت ملے گی. لیکن یہ چانس اس نے کھو دیا، جہنم میں چلا گیا. حدیث کیا ہے؟ جہنم میں چلا گیا. دخل النار، صحیح مسلم کے الفاظ، صحیح مسلم میں بھی یہی الفاظ آئے ہیں. جہنم کی آگ میں داخل ہو گیا وہ. کیوں؟ کیونکہ ماں باپ کا حق ادا نہیں کیا اس نے، بوڑھے کمزور ماں باپ. تو ایسی اولاد کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رغم عنہ رغم عنہ رغم عنہ. دوسری حدیث جو آپ نے سنی ہوگی، رمضان میں عام طور پر حدیث پیش کی جاتی ہے. نبی علیہ السلام جو ہے ممبر، پہلی سلی پر آپ نے قدم رکھا، کہا آمین، دوسرے پر رکھا آمین، تیسرے پر کہا آمین. تو تینوں ہے نا اس میں سے، ایک ماں باپ کا بھی ہے اس میں سے. بوڑھے ماں باپ ملے اور ان دونوں نے اس کو جنت میں داخل نہیں کیا. مطلب ان کی خدمت کر کے وہ جنت نہیں پایا، ان کی خدمت کر کے، ان کو راضی کر کے وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکا. ایسا آدمی دور ہو جائے اللہ کے رحمت سے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تو جبریل نے کہا کہ آمین. آمین یعنی اللہ قبول کریے دعا. اور میں نے تھوڑی دیر پہلے آیت پڑھی، وَقَضَىٰ رَبُّكَ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. کیا مطلب ان آیتوں کا؟ ماں باپ اگر آپ کے پاس بوڑھے ہو جائیں، دونوں یا ایک، تو ان کو اف مت کہو. کیا؟ اف مت کہو، اور نہ ڈانٹنا، بلکہ ادب و احترام کے ساتھ ان سے بات کرنا، اور رحمت کا بازو ان کے لیے جھکا کے رکھنا، اور یہ کہنا اے ہمارے رب، اے میرے رب، ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ ان لوگوں نے بچپن میں مجھ پر رحم کیا تھا. یہ آیتیں ہیں قرآن مجید کی. یعنی بوڑھے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تاکید، اچھی بات کرنے کی تاکید. اف اور ڈانٹ کو روکا گیا ہے. ڈانٹ سے بچو، اف نہ کہو، بلکہ ادب اور احترام سے بات کرنا. کیسے؟ بوڑھے ماں باپ کے ساتھ اللہ سکھا رہا ہے. تو رویہ کیسے ہونا چاہیے؟ اف جو ناپسندیدگی ظاہر کرنے کا ایک معمولی سا لفظ ہے، اس سے روکا ہے. تو اس سے بڑی چیزیں گالیاں ہیں یا مارنا ہے، اس سے بڑی چیزیں ہیں سب. تو جب سب سے چھوٹی چیز سے روک دیا اللہ نے، تو بڑی چیز تو سمجھ میں انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ تو کرنا ہی نہیں ہے. تو بوڑھے ماں باپ نعمت ہیں،
ماں باپ اگر زندگی میں ہیں اور بوڑھے ہیں تو ان کی خدمت کرے، وہ انسان کو اللہ راضی ہوگا، ان کی رضا، ان کی خوشی سے اللہ کی خوشی ہے، ان کی ناراضگی سے اللہ کی ناراضگی ہے۔ لہٰذا انسان اللہ سے ڈرے اور ان کے ذریعے جو ہے اللہ کو خوش کرے، ان کے ذریعے اللہ کو خوش کرے اور خدمت کرے، وہ دعائیں دیں گے اور جنت ملے گی اس کو انشاءاللہ۔ لیکن اگر ان کو ناراض کر دے، ان کو تکلیف دے، وہ ان کا حق ادا نہ کرے، تو اسی صورت میں پھر اللہ کی ناراضگی ہوگی، اور اللہ جس بندے سے ناراض ہو جائے اس کو جنت میں داخل نہیں کرتا، جہنم میں داخل کرتا، کیونکہ ناراض جن لوگوں سے ہو جائے اللہ، ان کے لیے جہنم ہے، اللہ جن سے راضی ہو جائے ان کے لیے کیا ہے؟ جنت ہے۔ وہی مطلب ہے یہ کہ من ادرک والدہ فلم يدخل الجنہ، ماں باپ تو ہیں لیکن جنت نہیں ملی پھر بھی، ایک اچھا موقع ہے نا جنت میں داخل ہونے کا۔ لہذا انسان، بڑی حدیثیں ہیں، دیکھیے اللہ تعالیٰ بس رحم فرمائے، بچوں کو توفیق دے، یہ حدیثیں سامنے رکھیں اور واقعات کو دیکھیں، بچوں کے حالات کو دیکھیں، اسپیشلی جب بات یہاں ہو رہی ہے بوڑھے ماں باپ کے ساتھ بچوں کا رویہ دیکھیے، شادی سے پہلے ہو یا شادی کے بعد بھی، عجیب تعجب ہوا، کیا کون سے ہاؤس بولتے ہیں اس کو؟ اولڈ ایج ہاؤس۔ ہم کو معلوم بھی نہیں تھا، ہمارے شہروں میں بھی وہ چیزیں ہیں ایسے سننے میں، حیدرآباد میں ہے، مجھے نہیں معلوم تھا۔ رمضان میں نے درس دیا ایک جگہ، یہ پیرامونٹس میں صبح جو ہے فجر کا درس جو ہو رہا تھا، وہاں میں نے یہ کہا کہ مجھے تو نہیں معلوم کہ ایسا بھی ہوگا، ماں باپ کے متعلق وہ جو آیتیں تھی وہ قضا رفع اسی کی تفسیر تھی، تو وہاں درس کے بعد بچوں نے بتایا کہ نہیں پتہ نہیں 12-15 کچھ ہیں سٹی، حیدرآباد میں بھی شہر میں جو ہے یہ اولڈ ایج ہاؤسز بن چکے ہیں، اور وہ چیز یہاں بھی آتی ہے۔ تعجب ہوا یہ کیا ہو رہا ہے، ماں باپ جب بوڑھے ہوں تو اولڈ ایج ہاؤس میں لے جا کے رکھ دو اور خود زندگی گزارو، کتنی غلط بات ہے۔ بیوی بچے اپنے جگہ ہیں، بیوی بچے کا حق ضرور ادا کرو، کس نے روکا ہے، لیکن ماں باپ، بیوی بچوں کا حق ادا ہو رہا ہے، ماں باپ کا حق ادا نہیں ہو رہا ہے۔ کہیں پر ماں باپ کا حق ادا ہو رہا ہے، بیوی بچے بھوکے پیاسے ہیں، پریشان حال ہے، نہ ادھر جھکو نہ ادھر جھکو، نہ ادھر کمی ہو نہ ادھر کمی ہو، ان کا بھی حق ادا کرو، ان کا بھی حق ادا کرو، وہ ان کے متعلق بھی پوچھا جائے گا، ان کے متعلق بھی پوچھا جائے گا، صحیح ہے یا نہیں؟ بس یہی ہے، کامیاب مرد تو وہی ہے جو ہر ایک کو اس کا حق دے، عدل کرو سب کے ساتھ، انصاف کرو، اور عدل یہ ہے اعطاء کل ذی حق حق، ہر صاحب حق کو اس کا حق دے دیجیے آپ، یہی عدل ہے۔ ماں کا حق ماں کو دیجیے، بیوی کا حق بیوی کو دیجیے، ابا کا حق ابا کو دیجیے، بچوں کا حق بچوں کو دیجیے، ہر صاحب حق کو اس کا حق دینا ہے۔ ہوتا کیا ہے غلط کیا ہے، یا تو بچہ جو ہے پیارا لاڈلا بیٹا بن کے زندگی گزار لیتا ہے، یا جو ہے مٹھو میاں بن کے زندگی گزارتا ہے۔ مٹھو میاں بولو، میاں مطلب شوہر بولتے ہیں نا، میاں ہمارے میاں ہیں بولتے ہیں ہمارے یہاں، میاں مطلب شوہر، تو مٹھو میاں ہے، جی بولنے والے میاں، میں بولا تھا جی نہیں، سنو بولنا، سنو نہیں آتا، جی سیکھ گئے، اما ابا کو جی بولو تو سمجھ میں آتی ہے بات، بیوی کو جی میں زندگی گزار رہا ہے، پوری زندگی ایسی گزار، کیا ہے پتہ نہیں کیا مسئلے ہیں، کیا بولو۔ بعض مرد جو ہے سیدھے سادے نرم ہوتے ہیں، شادیاں کر لیتے ہیں ایسی عورتوں سے، ایسی لڑکیوں سے جو خطرناک ہوتی ہے، یہ بیچارہ سیدھا سادہ ہوتا ہے، سادگی اس کی زندگی میں ہے، نرم ہوتا ہے، اور وہ بڑی چالاک ہوتی ہے، تو وہ کیا کرتی ہے، اس پر کنٹرول کرتی ہے، پورا دیکھ لیتی ہے، فرسٹ ڈے سے پتہ چل جاتا ہے شوہر کیسا ہے۔ شوہر کو پڑھنا ہم نے بتایا تھا، بہت سارے لوگ جو شادی کرتے تو ہم نے بتایا تھا کہ دیکھیں بھائی، میاں بیوی کی ازدواجی زندگی کا راز اس میں ہے کہ ایک دوسرے کو اسٹڈی کریں، بھائی بیوی کیسی ہے، کیا کس نیچر کی ہے، کیا اس کی خواہشات ہیں، اس کو ذہن میں رکھیں، ویسے اس کے ساتھ زندگی گزارو۔ بیوی کو چاہیے کہ تھوڑا شوہر کی اسٹڈی کرے، میرے شوہر کیسے ہے، ان کی خواہشات کیا ہے، کیا چیز پسند ہے، کیا چیز پسند نہیں ہوتا ہے نا، صبح جو ہے ان کو ایک چائے دے دو، بہت پسند ہے ان کو چائے، ہاں چلو بھائی، شوہر کو جو صبح جو ہے چائے پسند ہے، وہ مٹی بڑو ناشتہ دو بھائی بیوی کو، شوہر یہ کھانے پینے کی شوقین ہے شوہر، بعض شوہر ہوتے ہیں نظافت، ہر چیز ترتیب سے گھر میں رہے، اس کو بہت پسند ہے یہ چیز، اور ترتیب میں جب گڑبڑ ہو جائے گی وہ بہت ناراض ہو جائے گا۔ چلو جب بیوی کو بات سمجھ میں آ گیا، میرے شوہر کو ہر چیز، تولیہ اپنی جگہ ہے، چپل اپنی جگہ ہے، جوتے اپنی جگہ ہے، بیلٹ اپنی جگہ ہے، ہاں برتن اپنی جگہ ہے، کچن میں ہر چیز اپنی اپنی جگہ سیٹ ہے، تو بیوی سے خوش ہو جاتا ہے وہ بہت زیادہ، تو چلو بھائی ایک پوائنٹ معلوم ہو گیا۔ یہ چیزیں ہم بتائے تھے ایسے کسی جگہ، لیکن اگر
کوئی یہ سمجھے ایسے بھیجے کہ نہیں چیک کرو کس ٹائپ کا ہے یہ, کیوں کنٹرول کیسے کرنا ہے, پھر تمہیں پتا چلے گا. ٹریننگ دیتی ہے ماں باپ کو. تعجب ہوتا ماں باپ نے ماں. آپ کو پتا ہے, بات ختم ہو رہی ہے, میں بتاؤں کتنے گھر برباد ہو گئے غلط انٹرفیئرنس کی وجہ سے. فاطمہ عائشہ, فاطمہ بولیے جلدی بھائی, عائشہ فاطمہ کی شادی ہو گئی, عائشہ گھر میں ہے. کیوں؟ وہ شوہر کا کچھ جھگڑا تھا, کہتے کہ تھا, کہتے انہوں نے ان کو چھوڑ دیا یا انہوں نے ان کو چھوڑ دیا. کون؟ عائشہ گھر میں بیٹھی ہوئی ہے, فاطمہ کی شادی ہو گئی. اب عائشہ فاطمہ کی لائف میں, جو اس کا ہسبینڈ کی لائف ہے نا, اس میں انٹرفیئر ہوتی ہے, سکھاتی ہے. فاطمہ سنو میں بتاتی ہوں, تم تو ابھی شادی ہو تمہاری, میری دیکھو میرے ساتھ کیسے کیسے ہوا, تم ایسے کرو ایسے کرو ایسے کرو, پوری ٹریننگ دیتی ہے. کون؟ بڑی بہن چھوٹی بہن. اب چھوٹی بہن اس کا شوہر الگ تھا, ان کا معاملہ الگ ہے, جاؤ خوش رہو. اب وہ معاملے میں جو ہے دخل اندازی ہوتی ہے ایسی. آج کل تو سب آ گیا نا, یہ شوہر بازو ہے, پھر بھی ادھر فاطمہ جو ہے پورے میسیجز بھیجتے رہتی ہے عائشہ بہن کو, عائشہ باجی کو. اب عائشہ باجی جو ہے ادھر سے بھیجتے رہتے ہیں, مثال دے رہا ہوں سمجھنے کے لیے. اب فاطمہ جو ہے ادھر سے کنٹرول ہے, پوری لائف برباد ہو گئی فاطمہ کی. کیوں؟ عائشہ کی وجہ سے, سگی بہن کی وجہ سے. کہیں خالہ کا انٹرفیئر, کہیں اماں کا زیادہ ہوتا ہے. اماں ہر چیز میں اماں, بھائی ماں ہے, صحیح بات ہے, شادی ہوئی, ماں کی ذمہ داری یہ ہے کہ بیٹی کو صحیح تربیت کرو, اس کی شادی کر دو اور بولو کہ بیٹے شوہر کے ساتھ کچھ دو. اب تمہارا گھر وہ ہے اصل, عجیب نہیں, وہ گھر نہیں, یہ اصل گھر ہے. کنٹرول رکھ, کیا کرتے کنٹرول. شوہر کبھی بھی اٹھ سکتا ہے بھائی, یہ مت سمجھو شوہر ہے وہ. کتنے سوتے ہوئے شوہروں کو ہم نے اٹھتا ہوا دیکھا ہے, نہیں سمجھ میں بات. کھجور بھی کھائے, گھاوا بھی, پھر بھی نہیں سمجھے. سوتا 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 کبھی کوئی خطبہ سن لے, کوئی درس سن لے تو اٹھ جاتا. اب وہ جو اٹھ گئے تو پھر پریشانی ہے. اسی لیے کبھی اٹھنے مت دو بھائی, اٹھنے مت دو. مطلب یہ شوہر عجیب بات ہے, تو ایسے نہیں ہونا چاہیے. کبھی اس کے دل میں آ گیا اچھا اسلام میں اتنا مقام ہے ماں باپ کا, اور یہ میری بیوی, اور کبھی بھی چینج ہو سکتا ہے, کیا پتا بیٹا ہی اس کی آنکھیں کھول دے. ابا کیا, ابا کب سے مما مما جی 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 بولتے ہیں, چلو آج سے سنو سنو بولو, چلو چلو بدل گیا بیٹا, ہاں بیٹے صحیح بولے تم, بدل گیا ابا. اب ابا بدل گیا تو اما کا کیا حال ہوگا, گئی نا اما. تو ایسے کبھی نہیں کرنا چاہیے. یا اس کو پتا چل گیا, حدیثیں پڑھ لے, علم حاصل کر لے, تو پھر تو گیا, ان کا تو پورا پورا گیم ختم ہو جائے گا ان کا. ایسے نہیں ہونا چاہیے کبھی بھی. شوہر شوہر ہے, اس کی عزت کرے, احترام کرے. بیوی بیوی ہے, اس کی عزت کرے. دونوں ایک دوسرے کو سمجھیں, ازدواجی زندگی کو کامیاب بنائیں. دونوں کا ایک ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ اللہ خوش ہو جائے, ختم بات. بھئی آپ دیکھو کس میں اللہ خوش ہو رہا ہے. شوہر کو کنٹرول کرنے میں اللہ خوش ہو رہا ہے تو کرو کنٹرول, لیکن کوئی دلیل ہے اس کی کہ شوہر کو قبضے میں رکھنے سے, کنٹرول میں رکھنے سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے. شوہر کو غلام بنا دو اپنا, اللہ خوش ہوتا ہے. کوئی آیت, کوئی حدیث, کوئی واقعہ نہیں ہے. ایسے شوہر کی اطاعت کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے, یہ ہمیں پتا ہے. شوہر کو راضی کرنے سے, شوہر کو خوش کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے, یہ معلوم ہے. نصوص بتا دو تو خوش کرو اس کو. اور بیوی کا حق ادا کرنا, اس سے بھی اللہ خوش ہوتا ہے, تو حق ادا کرو بیوی کو. بیوی پر ظلم کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے. بیوی کو جو ہے خادمہ کے جیسے, کام کرنے والی کے ساتھ جیسا رویہ ہوتا ہے, تو ویسے اگر کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے. اسلام میں اس کی تعلیم ہے نہیں ہے نا, تو پھر کیوں ایسے کیا جائے. تو دونوں کا پوائنٹ آف ویو یہ ہونا چاہیے, دونوں کا ہدف یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے, ہمارا رب ہم سے خوش ہو جائے. اللہ کی خوشی کس میں ہے؟ میں بیوی کو کھلاؤں گا اللہ خوش ہوگا, کھلاؤ بیوی کو. میں بیوی کو ہنساؤں گا اللہ خوش ہوگا, ہنساؤ بیوی کو. بیوی کی جائز خواہشات پورا کروں گا, بیوی کو عزت دوں گا تو اللہ خوش ہوگا. اللہ بیوی کو عزت دو کیونکہ اللہ خوش ہو رہا ہے اس. آپ میں یہ دیکھیں کہ اللہ کس میں خوش ہو رہا ہے. بیویاں یہ سوچیں کہ اللہ کس میں خوش ہو رہا ہے. میں اگر میری شوہر کی اطاعت کروں گی, بات مانوں گی تو اللہ خوش ہو رہا ہے. میں میرے شوہر کو خوش کروں گی, اس کو راضی کروں گی, خوش کروں, راضی کروں. کنٹرول کیا ہے, کدھر لے کے جا رہے زندگی, برباد ہو گئے زندگیاں. چیک کیجئے جن عورتوں کی طلاق ہوئی ہے, خلا ہوئی ہے, کیا وجہ کیا ہے, ریزنز کیا ہے. تھوڑا سا اس کو اسٹڈی کریں. معاشرے میں جو طلاق اور خلا بہت ہو رہی ہے, جو بچیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں, جن کی شادیاں ہو چکی تھی, میری بات پر غور کیجئے, شادیاں ہو چکی تھی, شادیاں نہیں ہوئی تو بڑے پریشان ہیں بچیاں والے, لڑکیاں والے. جن لڑکیوں کی شادیاں ہو چکی تھی, اس کے بعد یا تو وہ خلا لے کر گھر میں بیٹھی ہوئی, یا ان کے شوہر نے ان کو طلاق دیا ہے. ریزنز کیا ہے, ریزنز کیا ہے. چھوٹ بولا جاتا ہے, معلوم ہے آپ کو.
سچ کیا ہے؟ سچ یہ ہے کہ انٹرفیئر ہوئے دوسرے تھرڈ پارٹی کا انٹرفیئرنس، جن کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ امی کا کیا کام ہے؟ ہاں کوئی ضرورت ہو تو ٹھیک ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں بھائی، ارے کون سے گھر میں چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں ہوتی؟ دنیا کی کوئی بیوی پرفیکٹ ہے، مکمل ہے کہ کوئی عیب نہ ہو اس میں؟ کوئی بھی نہیں۔ کہاں سے لائیں گے آپ ایسے؟ وہ تو حوری ملے گی آپ کو جنت کی، جس میں کوئی، ہر عورت میں کچھ نہ کچھ کمیاں رہتی ہیں، کوئی پرفیکٹ بیوی، کوئی مرد کیا مجھے شادی کرنی ہے ایسی بچی سے جس میں کسی قسم کی کوئی پرابلم نہ ہو، نہیں ملے گی بھائی، جاؤ شادی مت کرو، ایسے رہ لو، جاؤ، نہیں ملے گی۔ خوبصورت بھی ہونا، خوبصورت بھی ہونا، با اخلاق ہونا، دیندار ہونا، کبھی کوئی غلطی اس سے نہ ہو، کبھی کوئی بھول اس سے نہ ہو، ایسی عورت دنیا میں پیدا ہی نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ حدیث اس سلسلے میں موجود، ٹیڑھا پن رہتا ہے، پھسلی سے اوپر ہے نہیں، حدیث نہیں ہے، ٹیڑھا پن چھوڑ دو تو تم فائدہ اٹھاؤ گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ختم۔ لڑکی کہتی ہے مجھے پرفیکٹ ہسبینڈ چاہیے جس میں کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہے، نہیں ہے ایسا، کوئی ماں ایسا بچہ پیدا نہیں کری آج تک، نہ پیدا کر سکتی ہے قیامت تک۔ جاؤ، کہاں سے ملے گا تم کو ہسبینڈ ایسے؟ ایسی کماری رہو زندگی بھر۔ تو پھر ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے مسئلہ، سمجھنا چاہیے، کامیاب بنو اس زندگی کو، چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کرو بھائی، پکڑ اگر ہوگی ہر پوائنٹ پر زندگی نہیں گزرے گی۔ اور جھوٹ مت بولو، جھوٹ بولتی ہیں عورتیں، پتہ ہے، جھوٹ جھوٹ، واللہ جھوٹ، کیا میرا شوہر خرچ ہی نہیں کرتا ہے، 1 روپیہ نہیں دیتا ہے، ایسا کیسے؟ آدمی سن کر کیا سمجھے، ارے ایسا ہی ہو سکتا ہے، ہاں ادھر آؤ، کیا ہے تم خرچ نہیں کرتے؟ ارے پرسوں 1000 ریال بھیجا، کون صاحب 1000 ریال بھیجے؟ ہاں میری سیلری 1500 ریال ہے، 1000 ریال بیوی کو بھیجا۔ ارے آپ کی بیوی تو بول رہی ہے آپ 1 روپیہ بھی نہیں دیتے، جھوٹ جھوٹ۔ اسی لیے ایک طرف کی نہیں سننا کبھی بھی، یاد رکھنا، یا تو ادھر جھوٹ یا تو ادھر جھوٹ، یا تو شوہر بیوی کے متعلق جھوٹ بولے گا یا تو بیوی شوہر۔ نقل میں امانت ہونی چاہیے، آپ کوئی واقعہ بتائیں تو امانت داری ہونی نہیں چاہیے۔ ارے گاڑی آ کے گاڑی کو ماری، گاڑی کو، ایک گاڑی کو ماری، آپ بولے 5 گاڑیاں خراب ہو گئی، جھوٹ بولے آپ۔ ایکسیڈنٹ ہوا، ٹھیک ہے ہوا تو صحیح امانت دو، اس میں سچائی ہو، ایکسیڈنٹ میں کیا ہوا، ایک گاڑی خراب ہوئی، آپ بولے 5 گاڑیاں خراب ہو گئی، ایسا بھیانک ایکسیڈنٹ ہائی وے پہ ہوا، 5 گاڑیاں تباہ ہو گئیں، گئے چیک کیے تو بولے 1 گاڑی کا نقصان ہوا۔ چھوٹ، نقل میں امانت نہیں ہے۔ جھگڑا ہوا شوہر سے، میاں بیوی کا، کیا ہوا جھگڑے میں، یہ بس، تو جتنا ہوا جیسے ہوا ویسے بتاؤ قاضی کے سامنے، کسی سے فتویٰ لینا ہے، کسی سے مسئلہ معلوم کرنا ہے، اتنا بتاؤ جتنا ہوا ہے، مکس نہیں۔ سالن میں ٹیسٹ آنے کے لیے ڈالو جو ڈالنا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا اس میں، ادھر بات کو بگاڑنے کے لیے ملاؤ مت، جھوٹ ملایا جاتا اس میں۔ اب دیکھیں کیسے ایسی پیش کیا جاتا ہے، کیونکہ اس کو اپنے مطلب کی بات پیش کرنی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا حدیث میں سن کر جو ہے فیصلہ کرتا ہوں، کوئی کسی کا حق اگر مار رہا ہے تو کل قیامت کے دن پکڑا جائے گا۔ دونوں میں سے ایک جھوٹا ہے، ایک سچا ہے، کون جھوٹا ہے اللہ بہتر جانتا ہے، سمجھ میں؟ تو ایسے نہیں ہونا چاہیے، اور چھوٹی موٹی چیزوں کو تو نظر انداز کرنا چاہیے، باہر کا انٹرفیئرنس نہیں ہونا چاہیے۔ کس کا؟ اسپیشلی بڑی بہن کا، وہ اپنی زندگی برباد کر دی اور چھوٹی بہن کی زندگی برباد کر دی۔ ماں کا انٹرفیئر ہوتا ہے، بعد میں پچھتاتی ہے، شوہر جو ہے طلاق دے دیتا ہے، داماد آپ کا، بیٹی گھر میں بیٹھی ہوئی، اب کیجیے، جو کنواریاں ہیں ان کی شادیوں کے مسئلے ہیں بھائی، ارے گزار لو، چلو آپ کوئی چھوٹے چھوٹے ایشوز ہیں، غصہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، کون سا مرد غصہ نہیں ہوتا ہے، ہاں پیسہ پورا نہیں دے رہا، تھوڑا بخیل ہے، کنجوس ہے، ٹھیک ہے، مسئلے کا حل ہے یا نہیں ہے، یہ خلا ہی ہے مسئلے کا حل، یہ تو پورا ہی مسئلہ ختم کر دیا آپ نے۔ حل دیکھو، حل تلاش کرو، توڑو مت گھروں کو، طلاق کھلے سے گھر ٹوٹ جاتے ہیں بھائی، توڑو مت گھروں کو، جوڑو، باقی رکھنے کی کوشش کرو، کوئی چیز جڑ سکتی ہے اس کو آپ جوڑ سکتے ہیں تو جوڑنے کی کوشش کیجیے۔ پھر اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے بھائی، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے شوہروں کی، بیویوں کی، سب کی، اور اللہ تعالیٰ جو ہے گھروں کو برباد ہونے سے محفوظ رکھے، مسلمانوں کے گھروں کو برباد ہونے سے محفوظ رکھے، اور جو جن چیزوں سے میرا اور آپ کا تعلق نہیں ہے اللہ ان سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لا یعنی بیکار چیزیں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا، میں نے کیا ہے وہ حدیث، مشہور حدیث ہم نے پڑھی تھی اس سے پہلے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، لا یعنی چیزیں، ایسی چیزیں جس سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، ان چیزوں میں آپ نہ پڑیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، ماں باپ کے مقام کو سمجھنے کی اور ان کا حق ادا کرنے کی، ان کی خدمت کرنے کی توفیق دے، آمین۔